سلیکٹڈ اور کٹپتلی حکومت نے غریب عوام کو مزید بے حال کر دیا. پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف 27 فروری سے عوامی لانگ مارچ شروع کرے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اعلان. ٹویٹ میں لکھا، ہر پاکستانی بے روزگاری، انتہا پسندی اور غربت سے نجات کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ. تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان صرف نئی ڈیل کے حصول کا طریقہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. ٹویٹ میں لکھا، پی ٹی آئی ارکان اتحادی مل کر ان کو شکست دیں گے. وزیر اعظم واضح کر چکے، کسی کو این آر او نہیں ملے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو. جڑواں شہروں اور لاہور سمیت ملک بھر میں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے. شہری کہتے ہیں سستے اتوار بازار شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام. کورونا وائرس مزید 33 جانیں لے گیا. مجموعی اموات کی تعداد 30,009 ہو گئی. 1,644 نئے کیسز رپورٹس. 24 گھنٹوں کے دوران 49,866 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 3.29% رہی. دنیا بھر میں کورونا کے وار تھم نہ سکے. وائرس ایک روز میں مزید 8,093 جانیں لے گیا. وبا سے مجموعی ہلاکتیں 49 لاکھ سے بڑھ گئیں. ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا میں اومیکرون کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے. جاپان میں بھی 92,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے. پشاور میں حساس اداروں اور پولیس کی مائننگ کمپنیز کے گوداموں پر کارروائی. 20 من بارودی مواد برآمد، 3 ملزمان گرفتار. پولیس کا کہنا تھا کارروائی بغیر لائسنسنگ مائننگ کمپنیز میں کام کرنے والے افراد کے خلاف کی گئی. 157 ڈیٹونیٹرز، 1100 فیوز برآمد. راولپنڈی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے دکاندار جاں بحق. بورنگ روڈ پر دودھ کی دکان پر ڈکیتی کے دوران فائرنگ کے بعد ڈاکو ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار. چونیا اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کے حملوں میں تیزی آ گئی. مختلف علاقوں میں مزید 3 کمسن بچوں اور خاتون کو کاٹ لیا. 2 دن میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی. ہسپتال میں ویکسین کی عدم دستیابی پر بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھیج دیا گیا. نیوز 1 کی جبری بندش کا 10واں روز. نشریات کی بندش کے خلاف چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی تنظیموں کے تحت مظاہرے، احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری. حکومت سے نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ. مظاہرین کا کہنا تھا نیوز 1 کی نشریات بند کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں. گڈانی شپ بریکنگ پر امریکی لکشری مسافر بردار بحری جہاز کی آمد. میگا بحری جہاز کو امریکن کمپنی کارنل کروز لائن نے 1993 میں تیار کیا تھا. 15 منزلہ بحری جہاز کا وزن 31,000 ٹن، 2,500 کمرے. جہاز 28 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد شپ بریکنگ یارڈ میں اسکریپ کے لیے لایا گیا. آسٹریلوی آل راؤنڈر جیمز فاکنر پر پی ایس ایل کے دروازے بند. آئندہ لیگ میں شمولیت پر پابندی عائد. پی سی بی نے معاوضے کے معاملے پر الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا. پی سی بی کا کہنا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فاکنر کو 70% ادائیگی کی جا چکی ہے، جس کا وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں.
لاہور میں PSL 7 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا ٹاکرا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا. دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ ملتان سلطانز سے ٹکرائیں گے. گزشتہ روز لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 66 رن سے شکست دی. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اہم فائٹ ہار گئے. مینچسٹر میں حریف باکسر کیل بروک نے عامر خان کو ناک آؤٹ کر دیا. 12 راؤنڈز پر مشتمل فائٹ چھٹے راؤنڈ میں ختم. عامر خان کو باؤٹ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر شکست کا سامنا ہوا. عامر خان 2 سال کے وقفے کے بعد رنگ میں اترے تھے. ملک بھر میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار. لیہ -10 درجہ حرارت کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. برطانیہ میں سمندری طوفان یونس کا قہر جاری. ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی. آئرلینڈ، نیدرلینڈ، بیلجیم میں طوفانی ہواؤں سے زندگی مفلوج ہو گئی. لاکھوں افراد بجلی سے محروم. کئی پروازیں منسوخ اور ٹرین سسٹم بھی جواب دے گیا. جرمنی، فرانس میں بھی لوگ گھروں میں محسوس. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے چھاپوں میں 28 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا. ضلع راجوڑی کے علاقے کالا کوٹ، سوپور، کپواڑہ، شوپیاں، بڈگام اور گاندربل میں چھاپوں میں کئی افراد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا. راجستھان کے ضلع جودھ پور میں بھی چھاپے. روس یوکرین جنگ کی آگ بھڑکنے لگی. سرحد پر روسی باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان جھڑپوں میں شدت. 3 فوجی ہلاک ہو گئے. روسی فوج نے سرحد پر فوج کی نقل و حرکت تیز کر دی. شہریوں کو بھی سرحدی علاقوں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں روس تصادم کا بہانہ بنا کر چند دنوں میں حملہ کر دے گا. مائناز گلوکارہ عابدہ پروین آج اپنی 68ویں سالگرہ منا رہی ہیں. عابدہ پروین نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں صوفی شعراء کے پیغام کو پھیلایا. خیر بھر گوشت کے کبابوں میں ٹکے کا دہی. یہ دہی جو تم نے پسند کیا ہے 1 آنے کا ہے. 1 آنے کا؟ پاکستانی فلم انڈسٹری میں ظالم ساس کے کردار سے مشہور معروف اداکارہ تمنا بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت گئے. ان کے ادا کیے گئے منفی کردار آج بھی شائقین کو یاد. نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ عاشق رشتہ ازدواج میں منسلک شادی کی تقریب میں مریم نواز بھی شریک ہوئیں. مریم نواز تقریب میں پہنچی تو سب کی توجہ کا مرکز بن گئی.